حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، بیت المقدس اور جنوبی فلسطین آل داؤد کے قبضے میں تھا، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے الگ ریاست قائم تھی۔ میلا یعنی موجودہ لبنان کے بت پرست بادشاہ کی بیٹی ایزابیل سے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی شادی کے بعد ملک میں فسق و فجور اور شرک و بت پرستی کا دور دورہ ہو گیا۔ قدیم زمانے کے سیاسی اقدام خصوصاً لبنان کی فینیکن قوم کا سب سے بڑا دیوتا بال بت تھا۔ اس کا قد 100 فٹ تھا، جو پورے کا پورا سونے کا بنا ہوا تھا۔ بال کے 4 منہ تھے۔ اس قوی ہیکل بت کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے 400 خدام مامور تھے۔ اس بات کی استعارات نام کی ایک بیوی بھی تھی۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا مندر اور مذبح تعمیر کیا۔ سامریہ شہر بالبک کے نام سے مشہور ہوا، جس کی وجہ تسمیہ یہی بات ہے۔ بک بکا کا مخفف ہے، جس کے معنی شہر کے ہیں، اور بیلبک کا مطلب ہے سامی اور عبرانی دونوں زبانوں میں بال کے معنی مالک، سردار، حاکم اور رب کے آئے ہیں۔ اہل عرب شوہر کو بھی بول کہتے تھے۔ بول دیوتا کا شہر یعنی بیلبک کا مطلب یہ بنا بول دیوتا کا شہر۔ بول کی پرستش اور مشرکانہ عقائد کی طرف اخیب کا رجحان دیکھ کر اسرائیل کے شہروں میں اعلانیہ بول کے نام پر قربانیاں کی جانے لگیں۔ بنی اسرائیل کی روایتی گمراہی اور بے دینی کی بات کی جائے تو وہ عروج پر تھی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ جلاد کے رہنے والے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل نے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ایلیا کے نام سے کیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کا درس دیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ واحد اور یکتا ذات قادر مطلق ہستی اللہ کو چھوڑ کر بیل کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تو تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو کہ نہ صرف تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا رب ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے۔ قوم گمراہی میں اس قدر مبتلا ہو گئی تھی کہ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی پرحکمت اور نور سے منور دعوت توحید اور احساس جو انہیں دے دیا گیا تھا کہ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی پرحکمت اور نور سے منور دعوت توحید اور احساس دلایا گیا کہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، شرک و بت پرستی اور دیگر کبھی افعال سے توبہ کر لے اور اپنی رعایا کو بھی اس امر سے باز رکھے، کیونکہ پوری قوم کا گناہ اس کے سر پر ہے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو اللہ کی عذاب کا نشانہ بنے گا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن اخیب نے آپ کے پند و نصائح کا ذرہ برابر اثر قبول نہیں کیا اور پیغام حق کو جھٹلاتا رہا۔ اندوناک صورتحال 3 سال سے زیادہ عرصے تک اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی۔ اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگ ایک ایک دانے کو ترسنے لگے۔ خواتین، بچے، جوان اور بوڑھے سب بھوک سے نڈال ہو گئے۔ اس اندوناک صورتحال سے بادشاہ سوچنے پر مجبور ہوا اور اخیب نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کر کے بلوایا اور اپنے رویے کی معافی مانگی اور بارش برسنے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بادشاہ کے مصاحبوں اور بول کے پجاریوں نے اسے اپنی شکست سمجھا اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ کے فرستادہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بول کے نام پر قربانی دو، میں بھی اللہ رب العزت کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی معبود سے بارش کے لیے التجا کی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک بلند مقام پر رکھ دیا جاتا تھا۔ قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ ویسے ہی پڑی رہتی۔ اس طریقے کے مطابق تقریباً 900 افراد جو مول دیوتا کے پجاری تھے کوہ کرمل پر جمع ہوئے۔ ایک طرف پیغمبر حق حضرت الیاس علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے، دوسری طرف باطل کے پیروکاروں کا جمع غفیر تھا۔ جانور ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیے گئے۔ یہ بھی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی جلا کر راکھ کر دی۔ حضرت الیاس کی سچائی اور حقیقت اور حقانیت اور خدائے واحد کی وحدانیت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے خوشی و خضوع سے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور خوب بارش برسی۔ سارا ملک اتھل پتھل ہو گیا اور خوشحالی لوٹ آئی۔
جان کے دشمن ملکہ اخیب کی بت پرست ملکہ ایزابل نے جب یہ دیکھا کہ اس کے شوہر نے بول کے پجاریوں کو قتل کروا دیا ہے تو وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئیں. اس نے تہیہ کر لیا کہ پجاریوں کے قتل کا بدلہ لے گی. ملکہ ایزابل نے کمال خباثت اور چالاکی سے سازش کی اور اپنی کامیابی کے لیے ماحول سازگار کیا. اخی اپنی بیوی کے بنے ہوئے جال میں پھنس کر گمراہ ہو گیا. بت پرستی پر ہمارا قوم نے ملکہ ایزابل کا ساتھ دیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ملک میں رہنا مشکل ہو گیا. حضرت الیاس ملک چھوڑ کر کوہ سینا کے دامن میں پناہ گزین ہو گئے. حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذبحوں کو اٹھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں اور وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں. ملکہ ایزابل کی بیٹی کی شادی بیت المقدس کی یہودی ریاست کے فرمانروا جہورام سے ہوئی تو مشترکانہ عقائد اور روایات بیت المقدس میں بھی منتقل ہو گئے. حضرت الیاس علیہ السلام نے یہورام کو خط لکھ کر تبلیغ کی کہ اپنے باپ دادوں کا رستہ نہ چھوڑے, اس کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. تاریخ میں درج ہے سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو, تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا اور تو انتڑیوں کے شدید مرض میں مبتلا ہو جائے گا اور تیری انتڑیاں روز بروز گلتی چلی جائیں گی. یہورام نے ہدایت اور نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی اور بدستور اپنی روش پر قائم رہا. آخرکار حضرت الیاس علیہ السلام کا کہا پورا ہوا. یہورام کی ریاست بیرونی حملہ آوروں نے تاراج کر دی اور اس کی بیویوں کو قید کر کے لے گئے اور وہ خود انتڑیوں کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا. حضرت الیاس علیہ السلام سب استقامت کے ساتھ دین حق کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے. اسرائیل میں ایزابل کا بیٹا اقتدار میں آیا اور اس نے اپنی ماں کے عقائد کو فروغ دیا. حضرت الیاس علیہ السلام نے اسے بھی صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی, لیکن یہ بھی آپ کے در پہ آزار ہو گیا. حضرت الیاس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کسی بھی صورت راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ کے حضور التجا کی کہ تیرے بندے ہیں, سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, تیرے نبی کی بات نہیں مانتے, اب تیری مرضی ہے کہ تو انہیں ہدایت دے یا ان پر عذاب نازل کر دے. اللہ تعالیٰ کے مطابق جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا جا رہا تھا تو انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. قرآن حکیم میں ہے کہ بس جنہوں نے الیاس کو جھٹلایا اور وہ بلا شبہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے بجز ان کے جو بعد میں چن لیے گئے ہیں, اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا. الیاس پر سلام ہو, بلا شبہ ہم نے کاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے. یہ سورہ صافات کی آیات ہیں اور محمد رسول اللہ حوالہ کتاب کا تیسرا یہ حوالہ ہے. پیغمبر خدا حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کی جائے تو مرجع تفاسیر میں حضرت الیاس کا ذکر سب سے مضبوط اور سب سے مبسوط تذکرہ تفسیر مصری میں علامہ بغوی کے حوالے سے کیا گیا ہے. اس میں جو واقعات مذکور ہیں وہ تقریباً تمام تر بائبل سے ماخوذ ہیں. دوسری تفسیروں میں بھی ان واقعات کے بعد اجزاء حضرت وہب بن منبع اور کعب الاحبار وغیرہ کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں جو اکثر اسرائیلی روایات نقل کرتے ہیں. ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترکی نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اور اس کی رعایا کو بول نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی تھی, مگر وہ ایک حق پسند افراد کے سوا کسی کی بات آپ نے نہیں مانی بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی. جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ اخیب اور اس کی بیوی اسبل نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا. جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد موسلادھار بارش بھی ہوئی اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا, لیکن اخیب کی بیوی اسبل کی اب بھی آنکھ نہ کھلی اور وہ حضرت الیاس پر ایمان کے بجائے الٹی ان کی دشمن ہو گئی اور اس نے آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دی. حضرت الیاس یہ سن کر پھر سامریہ سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی, کیونکہ رفتہ رفتہ بول پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی. وہاں کے بادشاہ یہورام نے بھی آپ کی بات نہ سنی, یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس کی پیشین گوئی کے متعلق تباہ و برباد ہوا. چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور یہاں پھر اخیب اور اس کے بیٹے اخزیہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی, مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہے, یہاں تک کہ انہیں بیرون ممالک بیرون حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا. بس ثابت ہوا
کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نہیں مانا کرتا اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا ہے، اور جو بھی اس کی بات مان لیتا ہے، جو بھی اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئے طریقے سے، ایک نئے طرز زندگی کو اس کے لیے مختص کر دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔